کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور تعظیم اور توقیر کا یہ عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کا یہ تعظیم اور توقیر کا یہ معاملہ تھا۔ ایک بات یاد آ گئی مجھ کو، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یہ ایک مرتبہ مدینہ گئے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، مکہ کے لوگوں نے بھیجا جا کر کے ذرا دیکھ کر کیا ہو، تو یہ مدینہ گئے تو صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو احترام تھا ان کے دلوں میں، دیکھ کر کے یہ حیران ہو گئے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک، کوئی بال گر گیا تو اس کے اوپر جھپٹتے تھے کہ ہم لیں گے۔ تو یہ وہاں سے مکہ آئے، آ کر کے مکہ کے لوگوں کو اپنا تاثر سنایا کہ دیکھو بھائی، میں روم بھی گیا ہوں، ایران بھی گیا ہوں، اور نجاشی کے دربار میں بھی مجھ کو موقع ملا ہے، لیکن جو احترام اور جو تعظیم اور توقیر صحابہ کرام کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا، نہ ایران کی رعایا کو دیکھا، نہ روم کے رعایا کو دیکھا، نہ نجاشی کے دربار کے لوگوں کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان لوگوں کا عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی صحابہ کرام کا اور تابعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تعظیم کم نہیں ہوئی۔ یہاں تک لکھا کتاب کے اندر کہ اگر مسجد نبوی میں کوئی بلند آواز سے بات کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کوئی چیز ٹھوکنے لگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو بھیج کر کے منع کرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرام فرما رہے ہیں اور تم جو زور سے چیز ٹھوک رہے ہو یہ غلط چیز ہے۔ ایک صاحب آئے مسجد نبوی میں بیان کرنے لگے، تقریر کر رہے تھے بلند آواز سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رکوایا، لیکن وہ رکا نہیں۔ حضرت عمر فاروق تک شکایت پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں مقام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو دوبارہ تم مسجد میں تقریر زور سے مت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بازو میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آرام فرما ہیں، تم نے اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو میں کوڑوں سے ماروں گا تم کو، اور اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ یہ تعظیم و تکریم کا عالم تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جا کر بلند آواز سے درود شریف بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بالکل دھیمی آواز میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کا یہ عالم تھا۔ تو دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور پھر تیسری بات کیا بتائی گئی؟ اس کی مدد کرنا، اس کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی تم اطاعت کرنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو یہاں پر نور کہا گیا ہے، قرآن کو یہاں پر کتاب نہیں کہا بلکہ نور کہا گیا۔ یہ نور، یہ اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ کتنی بھی تاریکی ہو، کتنی بھی ظلمت ہو، کتنا بھی اندھیرا ہو، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور کافی ہوتا ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کو نور کہا ہے، اور کیا کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر اصل میں خطاب تو یہودیوں سے کیا گیا ہے، اصل میں خطاب تو یہودیوں سے کیا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں ذکر ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، یہ علامت ہے، اور آخر میں کہا گیا تم ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی مدد کرنا، اور اس کتاب کی اطاعت و اتباع کرنا جو اس کے اوپر نازل کی گئی۔ لیکن نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، حکم کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسان اس کے مخاطب ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہودیوں کو یہاں کہا جا رہا، بلکہ ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والی نسلیں اس کے مخاطب ہیں کہ جو بھی دنیا کے اندر آئے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا کامیابی کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ضروری ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہے ہی نہیں، مدد کرنے کا یہی طریقہ ہے اس کو مضبوط پکڑ لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ذرہ برابر بھی برداشت نہیں۔ یہ مسلمانوں کا صرف کمال ہے۔ جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان قوموں کے پیشواؤں کی گستاخی کی جاتی ہے، لیکن اس کی غیرت، اس کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے بھی گستاخی کر دی تو مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ساری دنیا کے اندر بیدار ہو جاتے۔ یہ صرف مسلمانوں کا کمال ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں لوگ مظاہرے کرنے لگتے، اور مظاہرے کرتے اپنی جانوں کا قربان نذرانہ بھی پیش کر دیتے، اور یہ خوبی اور یہ کمال کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان کتنا بھی ادنا درجے کا ہو، عمل کے اعتبار سے کورا ہو، لیکن نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی تو پھر مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی مسلمان کو برداشت نہیں، اور دوسرے نبیوں کی شان میں گستاخی کو بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کا احترام مسلمان کرتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنی ساری قومیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، لیکن مسلمان کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ گستاخی کرنا تو دور کی بات، گستاخی کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ مسلمان کسی بھی مذہب کے روحانی پیشوا کی شان میں بھی گستاخی کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا روحانی پیشوا ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اخیر میں فرمایا گیا، اے یہودیو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور اے انسانوں قیامت تک آنے والی نسلوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایمان لانا، نبی کی تعظیم کرنا، اس کی مدد کرنا، اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ پھر آخر میں کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نبی کے اوپر ایمان لانے والے، اس کی تعظیم کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، کتاب کی اتباع کرنے والے، اس کے بارے میں اللہ بشارت سنا رہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کی ضمانت اللہ دے رہے ہیں، کامیابی کا ٹکٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب کامیاب ہوگا وہ تو اس کو پھر جنت کے اندر داخلہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو برے کہ 3 دنوں تک میں نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ساری باتیں عرض کی، اور بہت ساری باتیں عرض کرنے کا بھی گنجائش ہے، لیکن میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔